الصبح بدا من طلعته تیسرے پارے میں چھٹا رکوع اور سورہ البقرہ کا 38واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 275 تک آیات گزری۔ آیت نمبر 275 کے بعد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر صدقات و خیرات کے ذکر کے بعد اس کی ضد سود خوری کی مذمت کا بیان تھا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا قیامت کے دن جو حال ہوگا جو سود خور ہیں ان کی مثال بیان فرمائے گی۔ وہ ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جیسے کسی پر شیطان چپٹ گیا ہو، کسی جن کی لپیٹ میں آ گیا ہو، جن کی چپیٹ میں آ گیا ہو اور وہ مخبوط الحواس ہوتا ہے، اس کے ہوش و حواس سالم نہیں رہتے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، وہ اس طریقے پر جو ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس کا جرم یہ ہوگا کہ مثلاً تو اس نے حرام طریقے سے مال جمع کیا، سود خوری کی، اور پھر یہ مزید برآں اس کو حلال بھی سمجھا، حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی، کہنا شروع کیا کہ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے، پیسے سے وہاں بھی نفع کمانا ہوتا ہے تجارت میں، اور یہاں بھی پیسہ دوسرے سے پیسہ ہم کما لیتے ہیں، پیسہ ہم پاس رکھتے تجارت میں لگاتے نفع کماتے، دوسرے کو پیسہ دے کر پیسہ لے لیتے ہیں بڑھا کر کے، تو دونوں تو ایک ہی طرح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ ایک کو حلال کہہ رہا ہے دوسرے کو حرام کہہ رہا ہے تو اس کو کیا حق بنتا ہے کہ دونوں کو ایک کر دے۔ اب جو شخص اللہ کی نصیحت کو مانے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں جو پچھلی زندگی میں اس نے کیا وہ تو اس کے لیے حلال رہا، اور آگے کے لیے اب اللہ اس کو دیکھے گا۔ اب اگر اس کی توبہ سچی ہوگی اللہ سے معاف کرے گا، اور پھر اگر اسی جرم کو دہرائے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو جہنم میں بھیج دے گا ہمیشہ کے لیے، پھر وہ بھی اس کا حشر بھی دوزخیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو اوپر کی آیت کا خلاصہ تھا۔ اسی سلسلے میں آگے بات بڑھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا سود میں اور صدقے میں ایک طرف واضح فرق بھی ہے، اور سود اور صدقے کا انجام کیا ہے۔ ایک قانونی انداز اللہ نے فرمایا کہ سود کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا انجام خسارہ ہے، مٹنا ہے، اور صدقے کا انجام برکت ہے، نفع ہے اور سکون ہے۔ اللہ ہمیشہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ بظاہر اللہ کا یہ اعلان ہماری ظاہر بھی نگاہوں کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری دنیا کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جہاں سود کی ریل پیل ہوتی ہے وہاں بظاہر ترقی نظر آتی ہے، مال بڑھتا نظر آتا ہے، لوگ خوشحال نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف صدقہ دیتے ہیں تو مال گھٹ جاتا ہے اور رقم کی تعداد کم ہو جاتی ہے، مال جو ہے کم ہوتے نظر آتا ہے۔ قرآن کا اعلان سے الٹا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سود اور صدقہ ان دونوں کے اندر دونوں میں فرق، اور پھر دونوں کا یہ انجام اور بظاہر ہماری نگاہ اس کے خلاف ہونا، یہ چیز قابل تشریح ہے۔ پہلے تو سود اور صدقے کا فرق جو بنیادی طور پر ہے، سود اور صدقے کی دونوں حقیقتوں میں تضاد ہے، ہر اعتبار سے تضاد ہے۔ صدقے کی حقیقت ہے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے کسی محتاج کی ضرورت میں ختم کر دینا، اور سود کی حقیقت ہے کسی محتاج پریشان حال کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مال دیا جائے اس پر بھی زائد لے لینا۔ تو وہ تو مال اللہ کی رضا کے لیے بلا معاوضہ دے دیا جاتا ہے، صدقے میں بلا معاوضہ مال
جو ہے غریب کو دے دیا جاتا ہے، یہ صدقے کی حقیقت۔ اور سود میں بغیر معاوضے کے مال چھین لیا جاتا ہے، مال لے لیا جاتا ہے، دیا کم جاتا ہے، اس سے زیادہ لے لیا جاتا ہے، محتاج کی ضرورت سے بلا معاوضہ اس کو جو ہے جتنا دیا تھا اس سے معاوضے سے زیادہ اس سے معاوضہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہ تو سود اور صدقے کا فرق ہے۔ یہاں جو ہے مال بلا معاوضہ دیا جا رہا ہے صدقے میں، وہاں بلا معاوضہ مال لیا جا رہا ہے ربا میں، سود میں۔ یہ تو دونوں کی حقیقت کا فرق ہے، دونوں کا تضاد۔ دونوں کی نیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، سود خوروں کی نیت اور صدقہ دینے والوں کی نیت۔ صدقہ دینے والے کی نیت رضائے الہی کے لیے اپنے مال کو کم کر دینا یا ختم کر دینا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ اور ربا کی حقیقت اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، جو سود خور کی نیت ہوتی ہے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مال کی زیادتی کی فکر کرنا اور ناجائز زیادتی کی خواہش رکھنا، ناجائز زیادتی کی خواہش رکھنا، مال میں ناجائز زیادتی ہو جائے، یہ سود خور کی نیت ہوتی ہے۔ اور صدقہ دینے والے کی نیت رضا الہی کے لیے اپنے مال کو فنا کر دینا ہوتا ہے۔ یہ تو دونوں کی نیت کا فرق ہوا۔ دونوں کے نتیجے کا فرق یہ ہوتا ہے، قرآن نے اس نتیجے ہی کو یہاں بیان کیا ہے کہ سود ہمیشہ بے برکتی لاتا ہے۔ مال تعداد میں کتنا ہی بڑھا ہوا دکھے اور مقدار کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ زیادہ نظر آئے، لیکن وہ انجام کے اعتبار سے اس کے جو فوائد ہوتے ہیں، اس سے انسان کو جو کام لینے چاہیے، اس کے جو کام بننے چاہیے اس مال سے، تھوڑے مال سے جو کام بنے کرتے ہیں وہ زیادہ مال سے بھی نہیں بنا کرتے۔ وہ مال بے برکتیاں لاتا ہے، نحوست لاتا ہے، رنجشیں لاتا ہے اور بے چینی لاتا ہے۔ انسان کے گھروں میں جو ہے سکون و غارت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ چونکہ ہمدردی نہیں رکھتا غریب سے، تو غریب کی بد دعائیں بھی لیتا ہے۔ غریب چاہا کرتا ہے کم وقت مر جائے کیونکہ اس کو سود دینا پڑے گا، قرضہ کے ساتھ جو ہے مزید دینا پڑے گا۔ وہ اس کے پاس جب مال دیکھتا ہے تو اس کی آہیں لگتی ہیں، اور جب ایک صدقہ دینے والے کے پاس مال دیکھتا ہے تو دعائیں نکلتی ہیں غریب کی اس سے کہ اس نے میری ضرورت کو نکالا، میری ہمدردی کی، اللہ اسے اور پھلتا پھولتا رکھے۔ اور سود خور کے لیے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ تو غریب کی آہیں لینے والا پھر جو حرام مال کھائے، سود تو حرام ہی ہے نا، اب وہ حرام مال کھائے گا تو حرام مال سے جو جسم پرورش پائے گا اور جو ہے جسم بنے گا، جو کپڑے وہ حرام مال سے پہنے گا، گھروں میں جو بچوں کو کھلائے گا، تو حرام مال کے تو برے اثرات پڑنے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سود گھروں میں، سود جہاں بھی ہوگا وہ بے برکتی لائے گا، یہی مٹانا ہے۔ مٹانے کی حقیقت دنیا کے اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ جہاں بھی سود ہوگا وہ بے برکتی لائے گا۔ حدیث پاک میں اس کی تشریح میں آیا کہ سود خواہ دیکھنے میں کتنا ہی زیادہ لگے، انجام اس کا بے برکتی ہے، انجام اس کا خسارہ ہے، انجام اس کا گھٹنا ہے۔ اگرچہ مظاہر بڑھنا نظر آئے سود کے اندر، لیکن اس کا انجام گھٹانا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں فرمایا گیا کہ مانا قصد صدقۃ من مال، صدقہ جہاں بھی ہوگا دفع بلا، مصیبت ٹالے گا، مصیبتوں کو دفع کرے گا، بیماریوں کو دفع کرے گا۔ اور صدقے سے مال کم نہیں ہوگا، بلکہ صدقے کی برکتیں کچھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال میں ڈال دی جائیں گی، تھوڑے مال میں بہت برکتیں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ سود کا مٹنا اور صدقے کی برکتیں یہ ظاہر ہونا یہ نظر آتا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کو کہ سود کو اللہ گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کو دنیا کے بجائے آخرت پر محمول کر دیا ہے، اور یوں کہا کہ سود خور دنیا سے بے خالی ہاتھ چلا جائے گا اور آخرت میں اس کے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سود خور اگر صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوگا، مسجدیں بھی بنوا رہا ہوگا اور جو ہے نیکی کے کام کر رہا ہوگا، اللہ کے قبول ہی نہیں ہوں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے، لہذا ناپاک چیز کو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو ناپاک مال سے جو کچھ کیا گیا وہ سب رائے گا، تو قیامت کے دن اس کا سب کیا کرایا مٹ چکا ہوگا۔ تو یہ آیت آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آخرت میں سود خور کے اعمال مٹ جائیں گے، اس کا کیا ہوا دنیا میں خیر خیرات ختم ہو جائے گا، اور وہ بالکل مٹا ہوا آخرت میں اپنے کو ایسے حال میں آئے گا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے،
اس کی مثال اوپر آ چکی کہ اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے صدقے کو اتنا پروان چڑھاتے ہیں. مثال دی گئی حدیث پاک میں کہ جیسے تم کسی گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو, اس کی پرورش کرتے ہو, وہ جوان ہو جاتا ہے, ایسی اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے دانے کو اس طرح پالتے ہیں کہ اس کو بہت پہاڑ کے برابر بنا دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھائیں گے, کہیں گے تو نے جو ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کی تھی, دیکھ بہت پہاڑ کے ڈھیر کے شکل میں تمہارے سامنے اللہ کے یہاں اس کا ثواب اتنا بنا دیا گیا کہ ڈھیر ساری نظر آ رہی ہیں. تو صدقات بڑھے گا آخرت کے اعتبار سے, اور سود کا مٹا ہوا ہونا نظر آئے گا آخرت کے اندر. تو اگر یوں دیکھا جائے دنیا میں بھی اس کے مشاہدے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے اپنے تجربوں سے مشاہدے سے لکھا ہے کہ سود خور بظاہر دنیا میں بظاہر پنپتا نظر آتا ہے, لیکن چند ہی سالوں کے بعد الٹی گنتیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کی نسلیں بھیک مانگتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں. تو یہ سود خوروں کا انجام ہوتا ہے کہ وہ ان کے جائیدادیں بک جاتی ہیں, گھر مٹ جاتے ہیں اور نحوستیں برستی ہیں. کوئی ان کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, وہ ذلیل ہو چکے ہوتے ہیں اور بدنام ہو چکے ہوتے ہیں, اور اپنے ان کا گھر بھی جو ہے سکونوں سے خالی ہو چکا ہوتا ہے. وہ واویلا گھر میں مچا ہوتا ہے اور بے برکتیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ آیت دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے جو ہے کے اعتبار سے صادق آ رہی ہے, ورنہ آخرت کے اعتبار سے تو وہ حقیقت ہے ہی. تو پہلے جملے کا حاصل اس آیت کا یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے اندر تاثیر رکھی ہے بے برکتی کی, اور صدقے کے اندر تاثیر رکھی ہے اللہ نے برکت کی. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو کافر و ناشکرے ہوتے ہیں اللہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. اللہ کو وہ پسند ہی نہیں آتے. کافر لوگ اور گنہگار لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں آتے. اللہ کسی کافر سے محبت نہیں کرتا اور اللہ کسی گنہگار سے محبت نہیں کرتا. یہاں پر دو لفظ استعمال کیے, کفار اور عظیم. کافر وہ جو سود کو حلال کہہ رہا ہے, سود کو حلال کہنے کی وجہ سے دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آدمی سود خور ہو, گناہ کر رہا ہے, وہ صرف گنہگار ہوا. عصیم, عاصم اسم گناہ سے بنا ہے, تو اسم گناہ, عصیم گنہگار. تو جو صرف سود لے دے رہا ہے خوشی سے اور سود پہ رقمیں بانٹ رہا ہے وہ تو صرف گنہگار ہوا, اور جو سود کو حلال بھی سمجھ رہا ہے وہ کفار یعنی کافر بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ناپسند ہیں. جو سود کو حلال سمجھے وہ کافر ہے, وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے, اور جو سود میں عملی طور پر مبتلا ہے, لین دین کرتا ہے سود کا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے بھی اللہ کو یہ بھی پسند نہیں, وہ بھی پسند نہیں. اور کفار کے ایک معنی ناشکرے کے آتے ہیں. ناشکری کی بات یہ کہ سود خور کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, اس کو چاہیے کوئی غریب و حاجت مند آیا تھا, اس کی ضرورت قرضے سے پوری کر دیتا, بغیر سودی قرضہ دے دیتا, یا کم از کم صدقہ دے دیتا. صدقہ نہیں دے پا رہا تو قرضہ دے دیتا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو غریب کی محتاجی سے فائدہ اٹھا کر اس کا خون چوسنا چاہتا ہے, کہ قرضہ بھی دے رہا ہے تو اس پہ سود لگا رہا ہے. تو یہ اس کی اللہ کی ناشکری کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص بالکل پسند نہیں ہے, اور جب اللہ کو ناپسند ہوتا ہے تو اللہ اس کی اپنی ناپسندیدگی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں, پھر مخلوق کی نگاہوں سے بھی ایسا شخص گر جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کی مذمت بیان فرمائی, اور کہ اللہ کو کافر لوگ پسند نہیں, گنہگار جو سود خور پسند نہیں. اس کے بالمقابل اللہ کو پھر کون لوگ پسند ہیں, کن کے صدقات اللہ کے آخرت میں کام آنے والے ہیں, اور اللہ کن کے مال کو بڑھا رہا ہے. اس کا ذکر آگے کی آیت میں کہ جو کافر کے مقابلے میں ایمان والے ہیں, اور گنہگار کے مقابلے میں عمل صالح والے ہیں, اور جو سود خوری کے بجائے زکوٰۃ اور صدقات کو دینے والے ہیں, اور ساتھ اللہ کی عبادت کر کے نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. ان کے کیا کہنے. اللہ فرماتے ہیں ان کے دنیا میں یہ لوگ سود کے ذریعے سے قرضہ دے کر دوسروں کو سے چند رقم لیتے ہیں اور دنیا میں یہیں چھوڑ جاتے ہیں, اور یہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں, ایمان والے ہیں, اور زکوٰۃ اور صدقات دینے والے ہیں, اللہ رب العزت ان کو وہاں دے گا, ان کو ان کا اجر وہاں ملے گا رب العزت کے یہاں, جہاں سب سے زیادہ سب کو ضرورت ہوگی. جہاں اجر کی ضرورت ہوگی وہاں ان کو وہ اجر ملے گا, اور سود خور وہاں خالی ہاتھ رہ جائیں گے. ان کا وہاں سب کچھ مٹا ہوا نظر آئے گا, ان کو وہاں سب کچھ ملتا ہوا نظر آئے گا, اور پھر انہیں کوئی آئندہ کوئی خوف نہیں ہوگا, پچھلی بات کا کوئی غم نہیں ہوگا. تو ایمان والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں. سود خور اپنے ایمان تک کا سودا کر بیٹھتا ہے, اپنے دنیا کمانے کے لیے, ناجائز خواہش اور ناجائز زیادتی کے لیے سود کو حلال کرنے کی فکر میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, جس کا برا انجام آخرت میں نظر آئے گا. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات.
اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود کے اندر بے برکتیاں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں۔ دیکھنے میں مال بڑھا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کے مال سے فائدے اس کے گھٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس مال سے وہ نفع نہیں اٹھا پاتا جو آدمی حلال مال سے، تھوڑے مال سے اللہ دنیا میں اس کو منافع اور وہ برکتیں دے دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات کا بڑھا ہوا ہونا آخرت میں بھی نظر آتا ہے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے ہر کافر اور ہر گنہگار۔ کوئی کافر اور کوئی گنہگار اللہ کو پسند نہیں آتا جب تک کہ کافر کفر سے اور گنہگار گناہ سے توبہ نہ کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے یہ کفر کے مقابلے میں، نیک عمل کیے عظیم گنہگاروں کے مقابلے میں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نمازوں کو قائم کیا، زکاتوں کو ادا کیا، یہ جو ہے سود لینے دینے کے مقابلے میں۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو جو یہ نیک بندے ہیں جو جن کی یہ صفتیں ہیں اور وہ سود خوروں کے مقابلے میں ان کی یہ گویا متضاد صفتیں رکھتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ ان کو ان کا اجر ملنے والا ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اب پھر آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف رہے گا، ولا هم یحزنون، نہ وہ کسی بات پر انہیں کوئی غم واقع ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا تحرمنا بركة ما أعطيتنا وقنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيها وخلف لنا كل غائبة لنا بخير۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وأهدنا إلى سواء السبيل۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔